اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کیسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا اس قوم کو جنہوں نے کفر کیا اپنے ایمان لانے کے بعد۔ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور انہوں نے گواہی دی یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں اور وہ لائے ان کے پاس واضح دلائل۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتے ظالم قوم کو۔ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، یہ لوگ ان کا بدلہ ہوگا کہ ان پر لعنت ہوگی اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی۔ خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا اندھا تعصب جو تھا اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو وہ کیا تھا کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان بھی لیا، آپ ان کے پاس واضح نشانیاں بھی لائے اور ان کی کتابوں میں بھی موجود تھیں، تو اس کے باوجود انہوں نے آپ پر ایمان نہیں لائے۔ یہود جو تھے وہ بھی پہچانتے تھے اور عیسائی بھی پہچانتے تھے، نصارہ، لیکن دونوں کا اختلاف آپ کے ساتھ صرف یہی تھا کہ آپ ان کی نسل سے یا اس لڑی سے کیوں نہیں آئے، تو اس بنا پر انہوں نے آپ کا انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی قوم ایمان لانے کے بعد پھر کفر کر دے، انکار کر دے، یعنی ماننے کے باوجود پھر بھی نہ مانے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس قوم کو ہدایت نہیں دیتے، کیونکہ انہوں نے پتہ چل گیا تھا، تو اس کے باوجود پھر انہوں نے نہیں مانا، اور وہ گواہی بھی دیتے تھے کہ رسول حق ہے اور ان کے پاس واضح نشانیاں بھی آئی تھیں، آپ لائے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نہ مانا آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ بھی ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے۔ تو یہ ظلم اور زیادتی ہوتی ہے کہ ایک چیز کو اصل جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پہ رکھنا، یعنی ان کو پتہ چل گیا تھا، اس کے باوجود بھی انہوں نے پھر اپنی اسی ضد پر رہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ بھی پھر ان کو ہدایت نہیں دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کا بدلہ جو ہے ان پر اللہ کی لعنت ہوگی اور فرشتوں کی بھی اور تمام لوگوں کی بھی۔ دنیا میں بھی لعنت ہوتی ہے، انسان پہ کرتا ہے، تو قیامت کے دن تو فرمایا ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی بھی لعنت ہوگی اور تمام لوگوں کی، اور فرمایا اس میں ہمیشہ رہیں گے، ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا عذاب اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے، یعنی ہر وقت عذاب ہوگا، یعنی ان کو مہلت نہیں ملے گی کہ عذاب کو ہلکا کر دیا جائے، نہیں، ایک ہی صورت میں رہے گا ان پر عذاب۔ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی بعد اس کے اور اپنی اصلاح کر لی۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ تو اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ایک انصار میں سے مسلمان جو تھا وہ مرتد ہو گیا، یعنی انصار کہتے ہیں مدینے والوں کو، تو جو انصار صحابہ تھے مسلمان، ان میں سے ایک مسلمان مرتد ہو گیا اور مشرکوں سے مل گیا، لیکن جب اس کو اپنی غلطی پہ احساس ہوا، جلد ہی اس کو اپنی اس کام پہ ندامت ہوئی، تو اس نے لوگوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پیغام بھیجا کہ میرے لیے آپ سے پوچھیں کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، یعنی جو مجھ سے غلطی ہو گئی ہے کہ میں ادھر چلا گیا ہوں تو اب میں دوبارہ آنا چاہتا ہوں، تو کیا میری غلطی اور توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر یہ آیات نازل ہوئیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں توبہ قبول ہو سکتی ہے، اگرچہ مرتد کی سزا بہت سخت ہے کہ وہ واجب القتل ہوتا ہے، جو مرتد ہو جاتا ہے، دین اسلام چھوڑ کر چلا جاتا ہے، لیکن اگر اس نے اپنی اصلاح کر لی ہے کہ اس کو غلطی کا جلد ہی احساس ہو گیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والے مہربان ہیں۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے ایمان لانے کے بعد پھر وہ بڑھ گئے کفر میں، تو ہرگز نہیں ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور یہی لوگ ہیں گمراہ۔ تو اس سے وہ توبہ مراد ہے جو موت کے وقت ہو، ورنہ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے۔
تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لانے کے بعد پھر مرتد ہو جاتے ہیں اور پھر وہ کفر میں بڑھ جاتے ہیں، یعنی صرف مرتد ہی نہیں ہوتے بلکہ اس کفر کو پھر آگے پھیلاتے بھی ہیں، پھر مسلمانوں کے ساتھ جنگ بھی کرتے ہیں، میدان میں بھی نکلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی، اور یہی لوگ ہیں گمراہ۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو بندہ موت کے وقت توبہ کرے پھر اس کی توبہ نہیں ہے، اگر بندہ موت کے آنے سے پہلے توبہ کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی ایک مقامات پر فرمایا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرنے والے ہیں۔ تو یہ ہے اس وقت کی کہ جب بندہ موت کے قریب ہو، تو اس کی وضاحت سورہ النساء میں بھی موجود ہے۔ فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو لوگ برے کام کرتے ہیں یہاں تک کہ جب ان کے پاس موت حاضر ہو جاتی ہے تو قال انی تبت الآن، تو کہتے ہیں کہ ہم اب توبہ کرتے ہیں، جیسے فرعون نے کی تھی کہ جب اس کے منہ میں پانی داخل ہوا، نتنوں میں پانی چلا گیا تو اب کہنے لگا میں توبہ کرتا ہوں، تو فرمایا اب توبہ قبول نہیں ہے۔ تو اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول کرتے رہتے ہیں جب تک اس کا غرغرہ نہیں بولتا، یعنی جب تک موت حلق تک نہیں پہنچ جاتی۔ تو جب حلق تک موت آ جائے، غرغرہ بجنا شروع ہو جائے، یعنی سانس جس کو کہتے ہیں تنگ سانس آنا شروع ہو جائے، تو پھر بندہ کہے کہ میری توبہ پھر توبہ نہیں ہے۔ جب ہوش و حواس قائم ہوں اس وقت توبہ ہے۔ تو یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد پھر کفر میں بڑھ چلے جاتے ہیں اور پھر وہ بڑھتے ہی جاتے ہیں کفر میں، تو اسی حالت میں ہی وہ مر جاتے ہیں، تو ان کی اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول نہیں کریں گے۔ ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے اور وہ کافر ہی تھے، فلن یقبل من احدہم ملء الارض ذہبا ولو افتدی بہ ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک سے زمین کی پرائی کے برابر سونا اگرچہ وہ اس کا فدیہ دے۔ اولئک لہم عذاب علیم یہ لوگ ان کے لیے عذاب ہوگا تکلیف دے، وما لہم من ناصرین اور نہیں ہوگا ان کا کوئی مددگار۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کافر ہو کر مرے گا کفر کی حالت میں، تو اگر وہ اپنے بچاؤ کے لیے زمین کے برابر جتنی اللہ کی زمین پیدا کرتا ہے اس زمین کے برابر بھی اس کے پاس سونا ہو تو وہ فدیہ دینا چاہے، بدلہ دینا چاہے، تو اس کا وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ پہلے نمبر پر تو ہونا ہی نہیں ادھر، کیونکہ ادھر مال و زر نہیں چلنا، ادھر صرف چلنے ہیں اعمال، نیکیاں، عمل اچھا ہوگا یا برا ہوگا، ادھر یہ نہیں چلنا۔ تو پہلے نمبر پر تو ہونا ہی نہیں، اگر اللہ فرماتے ہیں ہو بھی تو وہ دینا بھی چاہے تو ہم نہیں قبول کریں گے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک جہنمی سے کہے گا، اور ایک حدیث میں آتا ہے جو سب سے ہلکے عذاب میں ہوگا مبتلا جہنمی، اس کو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اگر تیرے پاس دنیا بھر کا سامان ہو تو کیا تو اس عذاب سے بچنے کے لیے دینا پسند کرے گا؟ تو وہ کہے گا ہاں۔ کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے اگر تیرے پاس زمین کے برابر سونا ہو تو کیا دے کر اس سے بچنا جہنم کی آگ سے پسند کرے گا؟ تو وہ کہے گا ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے دنیا میں تو اس سے بھی آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا، یعنی اس سے بھی آسان کام تجھے کہا تھا، تو وہ کیا تھا؟ میں نے تجھے کہا تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، دیکھا تو باز نہیں آیا، تو اس لیے اب تیرا زمین کے برابر سونا بھی دینا ہم قبول نہیں کریں گے، یعنی اتنا تو خرچ کر رہا ہے، تو اس وقت تو کہا تھا کہ شرک سے باز آ جائے، تو نہیں باز آیا، تو اب وہ تیرا قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن جدعان ایک آدمی تھا کافر، اس کے بارے میں پوچھا گیا، تو وہ مہمان نواز بھی تھا اور غریب نواز بھی تھا اور غلاموں کو آزاد کرنے والا بھی تھا۔ تو پوچھا گیا کیا حضور اس کو یہ اس کے اعمال نفع دیں گے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، کیونکہ اس نے فرمایا اپنے رب سے ایک دن بھی گناہوں کی معافی نہیں مانگی، یعنی اس نے ایک دن بھی توبہ نہیں کی، مال خرچ کرتا رہا ہے لیکن توبہ نہیں اس نے قبول کی، تو اس لیے فرمایا اس کے یہ کام کسی کام نہیں آئیں گے، کیونکہ کافر کے جو مال ہیں وہ برباد ہیں، وہ جتنی مرضی نیکی کے کام کرتا رہے، جب تک اسلام قبول نہیں کرے گا اتنی دیر تک
اس کے اعمال قبول نہیں ہوں گے، کیونکہ ایمان اور عمل صالح دونوں شرط ہیں۔ اگر صرف ایمان ہے تو عمل نہیں، پھر بھی ایمان قبول نہیں، اگر صرف عمل نیک ہے تو ایمان نہیں، تو پھر بھی عمل قبول نہیں، دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے عذاب ہوگا، تکلیف دے، اور پھر ان کا وہاں کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا کہ ان کو چھڑا سکے یا ان کے کوئی عذاب ہلکا کر سکے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔